السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت اظہر بھائی؟ الحمدللہ۔ جی کل ہی کال کیا تھا آپ کو، کل پرسوں کل کال کی تھی، ہاں آپ نے، میں بزی تھا اس وقت، سفر میں تھا۔ وہ یہ جو آپ کے انور بھائی اور لوگ آپ کی بات چل رہی تھی، ایک نیٹ میں کوئی ویڈیو ملا، ہاں اس میں آپ بول رہے تھے کہ وہ راوی جو ہے محمود بن اسحاق الخزاعی البخاری، ان کی توثیق ہے آپ کے پاس؟ اب وہ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے توثیق کی ہے نا ان کی۔ ہاں تو کیا کیا کہا ہے انہوں نے جو سند ہے وہ اس روات کو حسن کہا ہے، اس روایت کو ہی حسن کہا ہے بلکہ۔ اچھا، اس کے اندر محمود بن اسحاق الخزاعی ہے، اس کو حسن کہا ہے۔ جس سند سے تو یہ میں روایت آئی ہے، سنیے تو بھائی، جس سند سے یہ روایت آئی ہے اس روایت کو انہوں نے حسن کہا ہے، تو توثیق تو یہ اپنا آپ ہی ہو جا رہی ہے کہ بھئی اگر اس میں یہ محمود بن اسحاق اگر مجہول ہے جس طریقے سے آپ کہتے ہو، اگر مجہول ہوتے تو مجہول راوی کو تو امام ابن حجر عسقلانی اس کی سند کو تو حسن نہیں کہتے، نہ اس حدیث کو حسن کہتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی، اصول یہ ہے کہ اگر وہ راوی کی روایت ہو اور کوئی اس کی تحسین یا اس کی تصحیح کر دے، لیکن روایت جو ہے منفرد ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس راوی کی تصحیح یا تحسین ہوگی، برابر؟ جی جی، آپ کو اعتراض ہے اس پر؟ اعتراض میں بتا رہا ہوں نا کیا ہے۔ جی، اب جو روایت کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ روایت جو ہے یہ جو راوی ہے محمود بن اسحاق الخزاعی، اس کی منفرد ہے کیا؟ منفرد تو کم از کم حد لگائی ہے نا، منفرد ہونا بھائی، یہ تو کم سے کم حد ہے، اگر اس سے زیادہ بھی ہو۔ سنیے نا بھائی، آپ بہتر ہے کہ علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری پڑھیں۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ سنیے نا بھائی، سنو نا، پہلے یہ حوالے پہ بات کر لیتے اپن۔ یار آپ بات نہیں کرنے دیتے، اصل میں فون کرتے ہو، سوال کرتے ہو، پھر بولنے نہیں دیتے۔ میری بات آپ کو سمجھے ہی نہیں میرے بھائی۔ جی میں یہ بول رہا ہوں کہ اگرچہ وہ راوی منفرد روایت بیان کرے اور اس کی تحسین کر دے اگر کوئی امام علل، تو اپن بولیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، چلو اس کی بھی راوی کی بھی تحسین ہو گئی، اس کو بھی حسن بولا، حسن الحدیث مانا ہے انہوں نے۔ ایک وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجوہات بیان کی ہے خود علامہ جو عینی حنفی ہیں انہوں نے، کہ بھی اگر کوئی مستور راوی ہے اور اس کی ایک ہی روایت ہے اگر، اور اس کو کوئی اہل علم مطلب علل کا امام اگر اس کی تحسین کر رہا ہے تو اس کی جہالت دور ہو جا رہی ہے۔ تو محمد بن اسحاق خزاعی جو ہے، ان کے تعلق سے جو اس میں امام ابن حجر نے ان کی توثیق کر دی، توثیق اس واسطے کہ ان کی جو روایت ہے اس کو حسن کہہ دیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے بھی ہٹ کر اور آگے چلتے ہیں۔ سنیے نا بھائی دیکھیے کیا ہے اصل میں، کیا ہے، تھوڑا سا ویسی بات کریں گے نا علمی، تو انشاءاللہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ بھائی یہ جو آپ لوگ اعتراض کرتے ہو اس جو یہ جز رفلیت پر، سن تو لیجئے، اسی کتاب سے بڑے بڑے اہل علم نے حوالہ جات جو ہے وہ الحمدللہ پیش کیے ہیں، جس میں امام نووی رحم اللہ وغیرہ بھی ہیں، مطلب اتنے بڑے عالم دین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، خود امام عینی حنفی، ذیلی حنفی، اور بہت بڑے بڑے مطلب جو حنفی امام ہیں، انہوں نے اس کتاب سے حجت پکڑی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمران بھائی، اس بات سے کسی کا انکار نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف جو منسوب رسالہ ہے جز رفع الیدین اور جز قرات خلف الامام، ٹھیک ہے، لیکن اختلاف اس بات پہ ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کا بھی جواب دوں گا کہ آپ جو بول رہے ہیں نا کہ وہ جو ہے نووی وغیرہ نے جو ہے ان کی طرف منسوب کیا ہے جز رفع الیدین کر کے، اور وہاں سے بالجزم روایتیں نقل کی ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے ایک رسالہ جس کا نام جز رفع الیدین ہے وہ ثابت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مروجہ نسخہ ہے یہ مشکوک ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی بحث الگ ہے، اس پہ اپن الگ سے بات کریں گے۔ لیکن محمود بن اسحاق الخزاعی کی توثیق کے بارے میں آپ چونکہ بیان کر رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں کہ اس کے اندر ایک ہی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مجہول راوی ہو یا مستور ہو تو اس کی جب تک توثیق روایت کی بنیاد پہ جب مانی جائے گی جب وہ منفرد ہو، کیونکہ اس کی مطابقت میں اگر کوئی راوی ہے تو اس اصل روایت کی تحسین کی بنیاد پہ
اس کے ذیل میں اس کو جو ہے تحسین کی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابن حجر نے جو روایت بیان کی یہ بے ذاتی ہی منفرد روایت ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور روایت ملی بھائی ہوئی ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے، جس روایت جو سند آئی ہے، جس روایت سے وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی جو روایت ہے اس میں تو محمود بن اسحاق جو ہے وہ منفرد ہی ہیں. باقی اور دیگر جو ہے وہ روایت آئی ہیں اس تعلق سے، لیکن اس کی سند میں وہ نہیں ہے، اور نہ ان پر وہ اعتراض ہے کہ بھئی یہ جو چلو راوی ہے یہ اس کی سند میں مجہول ہے. بھئی اور چلو جو ٹھیک. روایت آئی ہیں ان ابھی میں آپ ایک دیگر میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابن حجر کا چونکہ آپ نے حوالہ دیا توثیق کے بارے میں، آپ اس کی توثیق مان رہے ہیں یہ کہہ کر کے کہ وہ روایت میں منفرد ہے، ٹھیک ہے؟ بولیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے منفرد ہے کیا وہ؟ بالکل. اس میں جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی جو روایت آئی ہے اس میں تو منفرد ہے نا وہ. اور اگر اس کے مطابق یہ جو کوئی اصول سنیے نا بھائی، یہ جو آپ اصول ایک بنائے ہو، پہلے تو اس اصول کا مجھے حوالہ دو آپ. یہ اصول آیا کہاں سے جو آپ بیان کر رہے ہو؟ کہ منفرد روایت نہ ہوگی تو جی یہ اصول بھی چاہیے نا، کیونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ امام ابن حجر اسقلانی کی تحسین موجود ہے اور امام نووی، علامہ ظاہری، حنفی. اچھا تو آپ کا ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے اس تعلق سے، لیکن آپ کے پاس کیا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. آپ کو یہ چاہیے کہ بھائی منفرد اگر ہو روایت تبھی تحسین مانی جائے گی، یہ اصول آپ نہیں مانتے کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا خود کا اصول ہے یا اہل علم نے نہیں آپ مانتے کہ آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں تو یہ مان رہا ہوں کہ امام ابن حجر نے تحسین کر دی، بس اس کی جہالت ختم ہو جا رہی ہے. بھائی مستور راوی، دیکھیے مستور ہونا کوئی جرا نہیں ہے، پہلے آپ یہ سمجھیں. بھائی مستور ہونا، سنیے نا، دیکھیے مجہول اور چیز ہے، مستور اور چیز ہے. یہ مجہول ہے میرے بھائی، مستور ہونا، ہاں دیکھیے مجہول العین ہوتا ہے، مجہول الحال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا راوی جس پر مجہول العین یا مجہول الحال ہونے کی جرا ہو، ایسے راوی کو مستور کہا جاتا ہے. یعنی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کی کوئی تحسین کر دے، ایک ہی چاہے اہل علم کا امام اس کی تحسین کر دے، تو امام علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی جہالت دور ہو جا رہی ہے. تو بات ختم ہو گئی. آپ کو دقت کیا ہے؟ میرے پیارے عمران بھائی، میری بات آپ کے شاید سمجھ نہیں آیا. میرے بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی، اور میرے امام علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ آئے گی نا. آخری مرتبہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں آخری مرتبہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. تحسین روایت کی کرنا اس کے روات کی تحسین ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ روایت جو ہے اس کے اندر تو جو راوی ہے جس کی تحسین مانی جا رہی اس کی وہ منفرد روایت ہو. کیا اس اصول کو آپ مانتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں جو بول رہا ہوں بھائی آپ منفرد روایت مانتے کہاں ہیں؟ آپ تو خبر واحد کہہ کے اس کا رد کر دیتے ہیں. ابھی آپ یہاں پر تحسین آپ اس کی لینا ہے. بھائی آپ اپنے اصول پر تو رہو کہ بھئی جو کوئی منفرد راوی اگر کوئی روایت بیان کرتا ہے اس کو آپ خبر واحد کہہ کر رد کر دیتے ہیں، اور یہاں پر آپ مجھ سے زبردستی وہ بات کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ منفرد نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، روایت میں راوی منفرد ہو یا نہ ہو. دیکھیے سنیے اسی سند کے ساتھ میں جس میں محمود بن اسحاق نہیں ہے اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی کوئی حدیث ہے آپ کے علم میں جس میں خلف الامام کا لفظ ہو، ایسی کوئی حدیث اگر آپ کے علم میں ہے اور وہ صحیح ہے تو آپ میرے علم میں اضافہ فرما دیں، بات ختم ہو جاتی ہے نا. بھائی وہ باتیں آگے کی ہے. میں بہت علمی سوال ہے. دیکھیے آپ کیا کریں گے مجھے معلوم ہے آپ کیا کریں گے. میری سن تو لو. جب تک آپ کو اصول ہی پتہ نہیں ہوگا تو آپ جو توثیق اور تحسین کریں گے میں نے آپ کو آپ کے گھر سے دیا. سن تو لو ابھی ایک منٹ میری بات تو سنو. میں جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دو ہے نا. باقی خبریں واحد حجت ہے کہ نہیں یہ سب ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو. اور الحمدللہ یہ حجت بخاری کی پہلی روایت جو ہے خبر واحد ہے، غریب ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں بات کریں گے. آپ کے علماء نے حجت نہیں مانا ہے، بہت ساری روایات کو یہ کہہ کر رد کر دیا ہے. اس سے بعد میں بات کریں گے. آپ بھائی جیسے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس پر بھی انہوں نے اس تعلق سے جرح ٹھیک اس پہ بات کریں گے. یہ تو دیہاتی صحابی تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، گاؤں سے آئے تھے، ان کی بات حجت نہیں بنے گی. وہ سن تو لو میری بات تو سنو. میری بات سنو. میں جس تعلق سے سوال کر رہا ہوں اس پہ ہی بات کرو. دوسری طرف باتیں کریں گے تو کب تک بھی بات کریں گے، حل نہیں نکلے گا. آپ اس اصول کو مانتے کہ منفرد روایت اگر ہو تبھی تحسین مانی جائے گی اس راوی کی. اگر کوئی محدث تحسین کر دے اور جس کے اوپر شبہہ ہے اس کی تحسین تب مانی جائے گی جب اس کی منفرد روایت ہے.
इस उसूल को मानते कि ना, नहीं हम मानते? नहीं सिर्फ मानते हाँ या ना इस में उसूल को, हम इस उसूल नहीं को मानते। नहीं ठीक मानते। ठीक, अब हम मैं इस अब उसूल उसूल को बता रहा हूँ मानते हैं मैं। जो अब अल्लामा आइनी ने उसूल बयान किया है। बात अब खत्म। सुनो उसूल। जी अब जी। जिन इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह से आप ये बात बयान कर रहे हैं ना कि उन्होंने तहसीन की, ये उन्हीं का उसूल है। ठीक है, समझ गई बात मेरी? बोलिए बोलिए, आवाज और इसकी इनके थोड़ी इनके इनके अलावा फिर से बोलिए, आपकी आवाज इसकी हुई। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह का ही ये उसूल है कि जब वो मुनफरिद हो तभी उसकी तहसीन मानी जाएगी। इसके अलावा शेख जुबैर अली ज़ई साहब, इनसे भी ये उसूल मिलता है कि यानी कि जितने, मुझे नहीं लगता कि 1% भी कोई मुहद्दिस हो जो इससे इख्तिलाफ करता हो कि मुताबियत वाली रिवायतों के साथ में भी अगर कोई किसी की तहसीन करते में कोई रिवायत सुनते लो मेरे भाई, तो 1% मुहद्दिस असल में क्या है, आप अपने सवाल का आप खुद रद्द कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है अजहर भाई। नहीं, वो समझ में आ जाएगा आगे। नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो आ रहा है समझ में। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे किसी मुहद्दिस का हवाला दो, मुझे सिर्फ आप अपने ही किसी आलिम का हवाला दे दो, या आप कॉल करके ऑडियो बना दो कि वो ये कहते हो कि मुताबियत में भी अगर कोई रिवायत हो लेकिन कोई मजहूल हाल रावी हो, उसका कोई मुहद्दिस जो है तहसीन या तस्हीह कर दे या तौसीक कर दे, तो हम उस रावी की तौसीक तो पर अल्लामा आइनी हनफी ने कहा है मेरे भाई। आप कहो तो आपको स्किन मुहैया करा दूं। चलो आपके समझ और में जो नहीं आ रही इमाम मेरी बात, इब्न हजर वाली आप रिवायत की बात कर रहे हो, सुनिए ना भाई, जिस रिवायत को चलो उन्होंने हसन कहा है उसका स्किन में भी आपको दे देता हूँ। वो सब है मेरे पास बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह बात कंप्लीट हो हाँ, बस वो लेकिन हमारा ये कहना है कि आपके मुताबिक जो है ये जो उसूल बनाया गया है, ये आपके उलमा से भी नहीं, हमारे मुताबिक ये है कि अगर कोई मजहूल रावी, सुनिए ना भाई, वो जो है तौसीक मानी अगर जाएगी। कोई मजहूल रावी किसी रुवात में आ रहा है और उस रुवात को कोई अहले इल्म हसन या सही कह रहे हैं, हाँ, ये तब होगा जब वो मुनफरिद की खत्म हो रिवायत जा रही है। ये रिवायत ये जब होगा जब रिवायत मुनफरिद होगी भाई। ये उसूल है, ये उसूल है। हाँ, यहाँ फिर आप मुझे इसकी मुताबियत में दूसरी हदीस ला के पेश कर देना। हाँ, ये बात अब मैं आपके सामने वो हदीस पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। मैंने आपसे कर दिया था, आपको समझा नहीं। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि भाई आप कोई एक ऐसी रिवायत ले। अजहर भाई मुझे 10 सेकंड का समय नहीं मानेंगे इंशाल्लाह, ठीक है अजहर भाई, सिर्फ 10 सेकंड का मुझे वक्त दीजिए आप। चलिए ठीक है जी। मैं आपको पहले बोला था कि भाई इमाम, आप कोई ऐसी रिवायत ला कर दें जिसमें मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ना हो और वो रिवायत उसमें खलफल इमाम के अल्फाज हों और वो सही भी हो, तो आपकी बात 1% आपके नजदीक तक हुज्जत बन जाएगी, लेकिन वो हमारे लिए भी और मजीद हुज्जत बनेगी। तो हम आपसे सवाल करेंगे कि भाई जब इसमें मोहम्मद बिन इसहाक भी नहीं है और खलफल इमाम के अल्फाज भी हैं, तो आप उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी शुरू कीजिए इमाम के पीछे। ठीक है भाई, ठीक। मुत्तबे का माना क्या होता है मालूम है?